اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں قاری القرآن محترم جناب قاری محمد ابراہیم جناگڑھی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد آج جامعۃ الاحسان کے زیر اہتمام سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ علماء کرام، ہماری جماعت کے بزرگ، شیوخ، اساتذہ، طلباء اور دیگر مہمانان گرامی یہاں پر موجود ہیں۔ علماء کی موجودگی میں میں ایک ناچیز آپ حضرات کے سامنے کیا بات کروں گا، کچھ اپنا حصہ ملانے کے لیے چند منٹ آپ سے گزارش ہوگی، کچھ گفتگو ہوگی۔ محترم جناب مولانا یوسف قصوری حفظہ اللہ تعالی نے شان صدیق، شان ابو بکر، سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ یہ بات تمام احباب جانتے ہیں، طلباء بھی جانتے ہیں، اور علماء کو میں کیا کہوں، انہی سے ہم نے سیکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کرنے سے پہلے ایسی خوبیوں، ایسے کمالات اور اتنے عظیم صفات سے نوازا تھا کہ جو دیگر لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی عالم تھا۔ اسلام لانے سے قبل یا دین اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت اور رسالت سے قبل بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں وہ خوبیاں، وہ صلاحیتیں موجود تھیں کہ جن کی سابقہ سیرت اور ان کا کردار یہ بتاتا ہے کہ اسلام اور دین اللہ کے نبی کی بعثت اور آپ کی نبوت اور رسالت سے قبل بھی ابو بکر صدیق کی زندگی میں کوئی ایسا کام نظر نہیں آتا کہ جو اللہ کی ناراضگی یا اللہ کی بغاوت پر مشتمل ہو۔ بڑے عظیم انسان تھے، اور
اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں بڑی خوبیاں رکھی تھیں. آپ جانتے ہیں کہ اسلام لانے والوں میں سر فہرست ابو بکر صدیق ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے دو نام ہیں، ایک عبداللہ ہے اور ایک عبد الرحمن ہے. آپ عتیق ہیں. پیارے پیغمبر نے یہ بشارت دی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بشارت کے مطابق، پیشن گوئی کے مطابق، یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. ابو بکر ان کی جو کنیت ہے اس میں بھی اول. میں تو یوں کہتا ہوں کہ ابو بکر وہ ہے جس طرح دن نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، اور جو شخص سورج نکلنے پر سورج کی پہلی کرنوں کا سامنا کرتا ہے، یقینی ان کرنوں سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں کرتا ہے، اس کی زندگی میں جتنے بھی دکھ، اس کی طبعی حوالے سے بیماریاں، پریشانیاں، جسم کی ظاہری کیفیت اور جسم کی اندرونی تمام تر بیماریاں، طب کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے معروف ہے، مشہور ہے، اور ایک حقیقت بھی ہے کہ اگر آپ کے جسم میں کچھ بیماریاں ہیں تو آپ صبح کے سورج کے سامنے بیٹھ جائیں، اس کی دھوپ لیں، اس کی کرنیں لیں، بیماریاں اور وبائیں آپ سے دور ہو جائیں. تو ابو بکر بھی دن کی وہی پہلی کرن ہے. اسلام لانے والوں میں پہلی کرن اور پہلی روشنی ہے. یقینی طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر سیرت کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ ہر میدان میں صف اول میں نظر آئے. عبادات میں، ریاضات میں، ریاضتوں میں، تقوی میں، زہد میں، عاجزی میں، انکساری میں، اخلاق میں، جہاد کے میدان میں، جس میدان میں جس جگہ دیکھا جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صف اول میں نظر آئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں بہت ساری سعادتوں سے نوازا گیا. پیغمبر کی زبانی خوشخبریاں دی گئیں، جنت کی بشارت ملی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی زندگی میں، اگرچہ دیگر صحابہ کو بھی ملی ہے، لیکن اس میں سب سے پہلا نام اگر کسی کا آتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے، سارے صحابہ ہیں، سارے اللہ کے ہاں مقبول ہیں، سارے مشرف ہیں، سارے مکرم ہیں. یقینی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ نے تمام صحابہ کے قدموں میں رکھی ہے. یہ تمام کے تمام صحابہ ہیں. احادیث میں ان تمام لوگوں کی صحابیت کا اللہ نے نبی کی زبان سے ذکر کروایا ہے. ان کے لیے اجر کے وعدے رب العزت نے کیے ہیں. لیکن ان تمام صحابہ میں ایک ابو بکر صدیق ہیں کہ جن کی صحابیت کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے. ان کی صحابیت کا ذکر قرآن میں کیا ہے. اذ قال لصاحبہ لا تحزن. واقعہ بڑا طویل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں کیا. بڑے عظیم ہیں صحابی. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے وقت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں اگرچہ دیگر صحابہ بھی پیغمبر علیہ السلام کے مصلی پر آ کر اللہ کے نبی کی غیر موجودگی میں نمازیں پڑھاتے رہے. عبد الرحمن ابن عوف
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ سعادت ملی، لیکن جہاں تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے، پیغمبر علیہ السلام آخری وقت میں بیمار ہیں، علیل ہیں، ہمت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، باوجود اس کے کہ حجرہ اور آپ کا گھر بالکل برابر میں ہے، لیکن نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مرو ابا بکر، ابو بکر سے کہو کہ میں محمد کہتا ہوں کہ میرے مصلی پر کھڑا ہو کے لوگوں کی امامت کروائے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس جہاں کے صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو چکا ہے، بلال کئی مرتبہ کائنات کے امام کی خدمت میں گئے، اللہ کے رسول صحابہ جمع ہو چکے ہیں، دیگر مواقعوں پر جب اللہ کے نبی صحت مند تھے، توانا تھے، تندرست ہوا کرتے تھے، بلال حبشی جا کر کہتے، دیگر صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں جا کے کہتے، نبی علیہ السلام تشریف لاتے، صحابہ کی امامت فرماتے، صحابہ اللہ کے محبوب کی اقتداء میں نماز پڑھتے۔ اور یہ موقع ایک ایسا آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام علالت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے مسجد میں لوگوں کی امامت کے لیے نہیں آ سکے۔ جب اللہ کے نبی سے عرض کی گئی کہ اللہ کے نبی نماز کے لیے تشریف لے آئیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ہمت نہیں ہے، تم لوگوں میں سے جاؤ، تم جاؤ اور امامت کروا کے لوگوں کی نماز پوری کروا دو، نماز پڑھاؤ۔ صحابی یہ رسول آتے ہیں، دیکھتے ہیں صف میں اگر کوئی ان تمام صحابہ میں ان کو بہترین اور افضل ترین کوئی شخص نظر آتا ہے تو وہ عمر فاروق پر نظر پڑتی ہے، عمر فاروق پر۔ یہ صحابہ بھی باوجود اس کے کہ ایک سے ایک بڑھ کر علم بردباریوں میں، تقوی میں، زہد میں، مقام کے اندر ایک حیثیت رکھتا تھا، لیکن جب ترتیب کی بات آتی تھی تو ان صحابہ میں نے بھی ترتیب کے حوالے سے بڑا خیال رکھا ہے۔ صحابہ نے اپنے میں سب سے پہلا نمبر اگر کسی کو دیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کو دیا ہے، اور ابو بکر صدیق کے بعد اگر کسی کو نمبر دیا ہے، چونکہ یہ نمبر دینے والے دنیا میں کوئی نہیں بلکہ آسمان والا نمبر دینے والا ہے، نبی نے یہ نمبر دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر ابو بکر صدیق کے بعد اگر کسی کو نمبر ملتا تھا تو وہ عمر فاروق کو ملتا تھا۔ یہ روٹین میں تھی، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی طرف سے تھی۔ ابو بکر صدیق پر نظر ڈالی، صف میں موجود نہیں ہے، صحابی نے اللہ کے رسول کے حکم پر کہ جاؤ نماز پڑھ لو اور پڑھا دو، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں عمر، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، آپ آگے بڑھیے، امامت کے مصلی پر آئیے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کے صحابی عمر فاروق مصلی پر آتے ہیں، اور عمر کی دراز آواز تھی، عمر کی آواز کو اللہ نے تیز رکھا تھا، دراز اور اونچی آواز تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یہ صحابی تکبیر ہوئی اور عمر فاروق نے اللہ اکبر فرمایا، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھتے ہیں۔ وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ یہ عمر فاروق مصلی پر آئے ہیں، امامت پر فائز اگر کسی کو ابھی کیا گیا ہے تو وہ عمر کو کیا گیا ہے۔ یہ اللہ اکبر اور تکبیریں کہنے والا، لوگوں کی امامت اور اللہ اکبر لوگ جس کی ابتداء میں نماز پڑھ رہے وہ عمر فاروق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی علالت میں اللہ کے نبی اپنے دروازے پر اور کھڑکی پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لا 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 اینا ابو بکر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے مصلی پر ابو بکر کی موجودگی میں عمر جو ہے اس کو کھڑا کر دیا جائے، اینا ابو بکر، اینا ابو بکر، اینا ابو بکر، میرا ابو بکر کہا ہے۔ عمر فاروق نے نماز کا سلام پھیرا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ جو پوچھا تھا کہ اینا ابو بکر، تھوڑی دیر میں ابو بکر بھی تشریف لے آئے۔ لوگوں نے کہا اے ابو بکر آج یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اینا ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ़ ले जाते हैं और जाके कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं मौजूद हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं आ गया हूँ। कहा अबू बकर कहाँ थे, इमामत के मुसल्ले पर क्यों नहीं आए तुम? कहा अल्लाह के रसूल मैं कहीं गया हुआ था। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ अबू बकर, इन तमाम जिन्होंने अबू बकर अल्लाह अकबर उम्र फारूक की इक्तिदा में नमाज पढ़ी है, उम्र फारूक के मकाम में इस वाक़ये से कोई कमी नहीं आई है। उम्र फारूक को एक अलग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान से बशारतें मिली है। ये मामूली बशारत अबू बकर उमर के बारे में, उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नहीं है कि ये अजीम उनका मकाम यहाँ से पता चलता है। नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, आखिरी पैगम्बर हूँ, आखिरी रसूल हूँ। मेरे बाद अगर अल्लाह इस नबूवत और रिसालत के मनसब पर किसी को फाइज करता तो लकाना बि उमर, वो उम्र फारूक की अजीम हस्ती थी, उनका मकाम है, अल्लाह ने उनको हैसियत अता फरमाई है। लेकिन यहां पर कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ अबू बकर लोगों को दोबारा जमा करो, दोबारा मस्जिद में इकट्ठा करो और इमामत के मुसल्ले पर आके तुमने दोबारा नमाज पढ़ानी है। दूसरी रिवायात में प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी कौम में जहां पर अबू बकर मौजूद हो मेरे बाद किसी को लायक ही नहीं है कि अबू बकर की मौजूदगी में वो लोगों की इमामत करवा सके। अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मकाम दिया, रिफात से नवादा है, मर्तबत से नवादा है। हर जगह पूरी सीरत का जायज़ा ले लें। आज अगर अबू बकर सिद्दीक के बारे में लोग लबकुशाई कर रहे हैं, गलत सलत बातें कर रहे हैं, ये उनका ज़मीर है। यकीनी अल्लाह के वो बहुत बड़े मुजरिम हैं, लेकिन हमने अपने तौर पर खूबसूरत अंदाज में बड़ा खूबसूरत अपना एक किरदार अदा करना है, उसमें हिस्सा लेना है। इंशाअल्लाह उलमाए किराम मज़ीद गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको सहाबाए किराम की इज़्ज़त और अज़मत, अहले बैत की इज़्ज़त और अज़मत और उन तमाम मामलात में उनकी पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए और उन लोगों को भी ज़ालिमों को हिदायत अता फरमाए कि जो अपने ईमान के बिगाड़ के लिए, अपनी आखिरत को तबाह करने के लिए सहाबाए किराम की दुश्मनी में आए हुए हैं, कभी भी आखिरत में अल्लाह की तरफ से उन्हें निजात नहीं मिल सकती। सहाबा की इज़्ज़त करेंगे, सहाबा के मकाम और वक़ार और उनकी इज़्ज़तों का पास रखेंगे, ख्याल करेंगे, तो मैं तो यूँ कहता हूँ कि मेरे और आपके अल्लाह आमाल को कबूल करेगा। वो इसलिए कि वह साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। सहाबा जैसी तर्ज़ ज़िंदगी होगी तो कामयाबी है, वगरना तबाही बर्बादी है। अक़ूलु क़ौली